بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادتوں کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ من چاہا بولنے کے لیے انچاہا سننے کی طاقت ہونی چاہیے۔ آس پاس کے لوگوں کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، پر ہمیں کن کے آس پاس رہنا ہے وہ طے کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وقت جس کا ساتھ دیتا ہے وہ بڑے بڑوں کا مات دیتا ہے۔ امیر کے گھر بیٹھا ہوا کوا بھی سب کو مور لگتا ہے، غریب کا بھوکا بچہ بھی سب کو چور لگتا ہے۔ انسان کی اچھائیوں پر سب خاموش رہتے ہیں، چرچا اگر آپ کی برائی پر ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دو چیزیں ہمارا تعارف کرواتی ہیں، ہمارا صبر جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اور ہمارا برتاؤ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ ہمیں برداشت کرنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم میں بھی بہت ساری خامیاں ایسی ہیں جنہیں دوسرے لوگ برداشت کرتے ہیں۔ خدا نے دوسروں کو کیا دیا ہے یہ دیکھنے میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے یہ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ بیتا ہوا کل زندگی کو سمجھنے کا ایک اچھا موقع ہے، اور آنے والا کل زندگی کو جینے کا دوسرا موقع ہے۔ درختوں کے پتے ہو یا خونی رشتے، حالات جب برے ہو تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑا کرتا ہے۔ میرے الفاظ میرا عکس ہے، اور میرے الفاظ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ آپ کا عکس ہے۔ درد سہتے سہتے انسان صرف رونا ہی نہیں بلکہ ہنسنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ غلط بات پر جو واہ واہ کرے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوٹنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ کون کیسے جی رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، ان کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، ان سب چیزوں سے آپ جتنا دور رہیں گے یقین مانیے اتنی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے اسے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کتنے جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ چاہے آپ دنیا سے تھوڑا پیچھے رہ جائیں، لیکن اگر آپ کی تیاری مضبوط ہے تو آپ کسی بھی وقت ابھر سکتے ہیں۔ جب آپ کے اپنے دروازے کی سیڑھیاں گندی ہو تو اپنے پڑوسی کی چھت پر گندگی کا الزام نہ لگائیں۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اسے فوراً دور کرے۔ صحیح سمت اور صحیح وقت کا علم نہ ہو تو چڑھتا سورج بھی غروب دکھائی دیتا ہے۔ ایک اچھے انسان کی شناخت یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں میں اچھائیاں ہی تلاش کرتا ہے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ڈر خوف کا ہے۔ جو انسان ڈر گیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ بہترین انسان بننے کے لیے استاد کی سکھائی ہوئی بنیادی باتوں کو عمل میں لا کر ہی بنا جا سکتا ہے۔ عورت کے بدن سے پیدا ہو کے عورت کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا کوئی جواز میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو چھوڑ کر چلے جائے اس کی واپسی کی امید مت رکھے۔ بار بار غلطی کرنے والے کو معاف کرنا چھوڑ دو۔ اپنی صحت کا خیال رکھے ورنہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات سے معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہو تو کامیابی ایک خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندا ہو تو کامیابی کی تمنا انسان کے لیے خطرہ ہے۔ چمکتی ہوئی سورج کے نیچے لڑائی میں صرف طاقتور کی ہی ہمیشہ فتح نہیں ہوتی۔ روٹی صرف عقل مندوں کو ہی نہیں ملتی، دولت صرف محنتی لوگوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ سب قسمت، وقت اور موقع کی باتیں ہیں۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں اگر تم ان کو اندر سے دیکھ لو پھر تمہیں اس پر ترس آ جائے گا۔ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا ثابت نہ کریں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتا ہے وہ خوش خلق نہیں بلکہ خود پرست اور شیطان صفت ہے۔ لوگوں کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، مگر کس بات کو ذہن میں جگہ دینی ہے اور کس بات کو جگہ نہیں دینی ہے
یعنی کس بات کو اگنور کرنا ہے یہ انسان کو خود طے کرنا چاہیے۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سورج کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس سے روشنی لی جاتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی صرف ضرورت کا ہی خیال کر لے تو عقائد کا تضاد ختم ہو سکتا ہے۔ جب انسانوں کا گھر سامان سے بھرا ہوا ہو، دل تمناؤں سے بھرا ہوا ہو، پیٹ خوراک سے بھرا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں ذہن کا خالی ہونا لازمی ہے۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہارے ساتھ چلنے والا انسان تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ غصہ ہونے کے بعد وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیسی رائے رکھتا ہے اور تمہیں کیا مشورہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں نہیں جان پاتے۔ یہ بیزاری کی کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ اس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکل بھی وہی حل کرے گا۔